کیوں ایسا ہو گیا؟ ہر قوم سے ہمیں ذلت کیوں مل رہی ہے؟ ہمارا ایسا کون سا گناہ ہو گیا اللہ کی رحمتیں بند ہو گئی، اللہ کا اکرام بند ہو گیا، جو عزتیں ملتی تھی وہ نیچے کیوں جا رہی ہے، اور ظالم ہمارے سروں پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ ہر قوم سے ہم جوتے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہودی ہمیں جوتے مار رہے ہیں، عیسائی ہمیں جوتے مار رہے ہیں، کمیونسٹ ہمیں جوتے مار رہے ہیں، بدھسٹ ہمیں جوتے مار رہے ہیں، ہماری پاس کی غیر قوم ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جب قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھے تو پتا چلا ہم آدھا دین لیے، آدھا دین چھوڑ دیے۔ ہم کتاب و سنت والے لوگوں نے توحید و سنت کو سینے سے لگایا، لیکن باقی کا آدھا اس کی جو دعوت تھی ہم نے اپنے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں کیا۔ چار چیزیں کرنے کا حکم تھا بھائیوں کامیابی کے لیے، اللہ اس کے نبی نے چار عمل کیے تھے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے چار عمل کیے تھے، ہم نے وہ چار میں سے دو کیے، دو چھوڑ دیے۔ سورۃ العصر پڑھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کام کرو گے تو نقصان سے نکل جاؤ گے مسلمانوں، چار کام کرو گے ذلت سے نکل جاؤ گے انسانوں، چار کام کرو گے تباہی سے بچ جاؤ گے تم لوگ۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر اور فرشتے اور ملائکہ پر۔ اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت کرنا ہوگی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح، استغفار، توبہ، دعائیں، ذکر اذکار، خیر خیرات، صلہ رحمی، حسن سلوک، نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ یہ دو ہم نے الحمدللہ کرنے کی کوشش کی، باقی کے دو ہم بھول گئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی دعوت دینا پڑے گا، حق کی تلقین کرنا پڑے گا، دین کو پھیلانا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی پڑے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بازار اور شہر میں اعلان کرنا پڑے گا کہ کسی مخلوق کی عبادت نہیں، صرف رب العالمین اللہ کی عبادت، کوئی الہ اور رب نہیں سوائے اللہ کے۔ وتواصوا بالحق، اور چوتھا وتواصوا بالصبر، اگر پریشانی مشکل آئی اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ چار کام کرو گے تو کامیاب رہو گے، نہیں کرو گے تو ذلت میں رہو گے۔ ہم نے دو کام کیے، دو کاموں کو چھوڑ دیا۔ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہم اس کو توحید نہیں سمجھاتے، ہمارا حجام غیر مسلم ہے، ہم اس کو اللہ کے بارے میں نہیں بتلاتے، ہمارا دھوبی غیر مسلم ہے، ہم اس کو شرک سے نہیں روکتے، ہمارے محلے میں مشرکین کافرین ہیں، ہم ان تک اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیتے، ہم اللہ کا کلام نہیں سناتے، ہم نبی کی حدیث نہیں سناتے، ہم برائی سے نہیں روکتے، ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ اس پر اللہ اس کے نبی نے وارننگ دی تھی۔ کیا وارننگ تھی؟ وارننگ یہ تھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم لوگ اللہ کے دین کی ذمہ داری سے پلٹ جاؤ گے، دین کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق، دین کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا، نافذ کرنا، learning Islam, understanding Islam, practicing Islam, spreading Islam and implementing Islam، اگر یہ کام تم نہیں کرو گے اللہ تم کو ہٹا کر ایسی قوم لائے گا جو تمہاری طرح نہ ہو۔ جب ہم یہ ریسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے اللہ ہمیں کٹا کے ہٹا دینے کا کہہ رہے ہیں۔